بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمام الدجال سنين قد دعا يكذب فيه الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قیامت کی علامات اور نشانیاں آپ کے سامنے بیان ہو رہی تھیں. ان میں ایک بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی علامت جو قیامت کے بالکل قریب ہونے کی ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ فرمایا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور دجال کی کیفیت، اس کا فتنہ اور جس طرح وہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالے گا وہ سب جو بیان فرمایا. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یہ دجال کے فتنے کے ڈر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میری زندگی میں آ گیا تو میں اس کے لیے کافی ہوں، اور اگر میرے بعد آ گیا تو ہر ایک اپنے ایمان کے لیے جو ہے وہ خود فکر مند رہے اور اپنے ایمان کا خود ذمہ دار ہے. کچھ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے متعلق کھوج بھی لگاتے تھے. ایک شخص ابن سیاد نام کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ شک تھا کہ کہیں یہ تو دجال نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر دجال کی علامات پائی جاتی تھی. یہ پنکھا بند کر دو بڑا والا. اور اس کی ناک بھی تھوڑی عجیب سی تھی اور اس کی آنکھیں بھی عجیب سی تھیں اور وہ باتیں بھی کچھ اس طرح کی عجیب و غریب کرتا تھا. ایک دفعہ یہ لیٹا ہوا کہیں پر گنگنا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کی آڑ میں کھڑے ہوئے تھے. ایک صحابی ساتھ تھے اور فرمایا کہ خاموشی سے جاؤ. اس نے اپنے منہ کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا اور یہ کچھ بڑبڑا رہا ہے، سن کے آؤ کہ کیا کہہ رہا ہے. تو ابھی ارادہ ہی کیا کہ سامنے ابن سیاد کی ماں نے دیکھ لیا اور اس نے اسے ہوشیار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج اس کی ماں اسے ہوشیار نہ کرتی تو آج مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ دجال ہے یا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا اور بتلایا تاکہ بار بار اس کے تذکرے ہوں، تاکہ لوگ اس دجال کے فتنے سے جو ہے وہ محفوظ رہیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتلایا کہ وہ علامات اور وہ نشانیاں ہمارے سامنے رہیں، اور اگر خدا نخواستہ کبھی دجال آ جائے تو انسان کو پتہ ہو کہ یہ دجالیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے آنے سے پہلے کے کچھ حالات بتلائے، اور جو حدیث ابھی میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ یہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے آمد سے پہلے کچھ عرصہ ایسا ہوگا، اور وہ اگر دیکھا جائے اور موجودہ زمانے پر اگر آپ منطبق کریں تو پورا وہ چیزیں صادق آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج سے چند سال پہلے دھوکے اور فریب کے ہوں گے، اور سچے کو جھوٹا بنایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا. ایسے ذرائع ہو جائیں گے کہ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا. دھوکے اور فراڈ کے اور فریب کے سال ہوں گے. آج دیکھ لیں کتنے دھوکے اور فراڈ اور فریب کتنی بڑی تعداد میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. کاروبار میں فراڈ، معاملات میں فراڈ، گھر والوں کے ساتھ فراڈ،
مسجد میں آ کے بھی جھوٹ بول کے سوال کریں گے اور جناب بہانے بنائیں گے، میری اماں بیمار ہیں، میرے گھر پہ کمانے والا کوئی نہیں، میرا مالک مکان گھر سے باہر نکال دے گا اور یہ کر دے گا۔ گھر میں، اللہ کے گھر میں فراڈ اور فریب، سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا گردانا جائے گا۔ آج یہ میڈیا وار جو چل رہا ہے، اور میڈیا کے اس دور کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو کس طریقے سے میڈیا جس سچے کو چاہے جھوٹا بنا دے، جس جھوٹے کو چاہے سچا بنا دیتا ہے، اور ہماری عوام بھی اسے جو ہے وہ قبول کرتی ہے اور اس کو ذہنی طور پر ماننے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ یعنی یہ میڈیا، یہ سارا دجالی فتنہ ہے۔ دجال کے آنے سے پہلے دجال کے چیلے دجال کی تیاریاں کریں گے، لوگوں کو ذہنی طور پر اس کی آمد کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ یہ آگے مختلف چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، ان میں سے یہ میڈیا بھی ہے۔ یہ ناسا جس کے پاس پورے جو خلائی سسٹم ہے، یہ یہودیوں کے پاس ہے۔ آج یہ بھی چیزیں جام کرتے ہیں تو ہمارے سیٹلائٹ نظام متاثر ہے، ٹی وی کا براہ راست نظام متاثر ہے۔ اب یہ چونکہ ان کے ہاتھ میں، یہ جس سچے کو چاہے جھوٹا بنا دیں، جس جھوٹے کو چاہے سچا بنا دیں، جس پرامن کو چاہے پرامن کو چاہیں دہشت گرد بنا دیں، جس دہشت گرد کو چاہیں تو ہیرو بنا دیں۔ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کس طرح سوات کے اندر ایک جعلی ویڈیو بنا کر لڑکی کو مارنے کی ویڈیو بنائی، کوڑے لگ رہے ہیں، اور جناب اس کو بہانہ بنا کر چڑھائیاں ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، جہاد اور مولوی اور مجاہدین کو بدنام بھی کر دیا، اور اب جو ہے وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، اب وہ قبول کر رہے ہیں کہ جی وہ ویڈیو جعلی تھی اور ایسی تھی اور ویسی تھی۔ امریکہ دنیا کا بڑا دہشت گرد ہے، کس نے کسی کو 2-2 لاکھ افراد کو ایک دن میں مارا ہے امریکہ کے علاوہ؟ ایٹم بم مار کے ہیروشیما ناگاساکی میں کیا حالات کر دیے، لیکن وہ ہیرو ہے، وہ جو ہے آئیڈیل ہے۔ اور جن کے یہاں 7 سال افغانستان میں ایسی پرامن حکومت رہی کہ چوری نہیں، ڈکیتی نہیں، عورت کی عزت محفوظ، وہ دہشت گرد بن گئے۔ آج دیکھ لیں، ابھی 4-5 دن پہلے بی بی سی والوں نے ایک رپورٹ نشر کی جس میں شیعہ کو مظلوم بتایا کہ جی یہ ایسے پاکستان میں 2500 کے قریب انہیں مار دیا گیا، شیعہ ہونا جرم ہو گیا ہے پاکستان میں، اور یہ بی بی سی، یعنی کہ انگریز شیعہ کی حمایت میں ویڈیو بنا رہے ہیں، تو شیعہ دین کے لیے کتنا مخلص ہوگا، اور دنیا کو یہ چہرہ دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ مظلوم ہے ملک میں اور پاکستان میں، اور یوں ہے اور یوں ہو رہا ہے۔ اور جو اب کیا ہے، حالانکہ ظالم یہ کیا عراق میں مسلمانوں کے ساتھ کر دیا اس قوم نے، شام میں کیا 6 لاکھ مسلمان شہید نہیں ہوئے، وہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ عراق میں کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا؟ آج نوری المالکی شیعوں کی حکومت ہے۔ آج کس طرح حسن نصر اللہ اس بیت المقدس کا ٹھیکیدار بن کے مسلمانوں کا ہیرو بنایا جاتا ہے؟ یہ تمہارا میڈیا ہی اسے ہیرو بنا رہا ہے، حالانکہ پتہ یہودیوں سے ملا ہوا ہے۔ لبنان کا حسن نصر اللہ، قاسم سلیمانی نے کون سا امریکی دنیا میں مارا ہے؟ یہ ہمارا ایک سوال ہوتا ہے۔ جو عراق کے میزائل سے عراق میں مارا گیا، امریکہ کے میزائل سے، اور اسے اسلام کا ہیرو بتایا جا رہا ہے، اس نے کون سے امریکی کو مارا ہے؟ کبھی کس انگریز کو مارا ہے؟ اس کی پاسداران انقلاب نے صرف مسلمان اہل سنت کا قتل عام کیا۔ آپ کہیں گے پھر امریکہ نے اسے کیوں مارا ہے؟ تو بھائی وہ اس وقت خامنہئی کے لیول کا آدمی بن گیا تھا، اور خامنہئی کی ملی بھگت سے اور اس کی امریکہ کی ڈیلنگ کے ذریعے اس کے اوپر حملہ کرایا۔ بھائی اسے راستے سے ہٹاؤ، یہ تو پھر مسئلہ بن جائے گا ہماری پالیسیوں، کیونکہ یہ ایران کے جو مقتدی بنا ہوا ہے خامنہئی، یہ سب امریکی اور اسرائیلیوں سے رابطے میں، اور دنیا اس کے مرنے کے بعد اب تو ایران امریکہ کی جنگ ہو جائے گی، اب دیکھنا بابا کیا ہو جائے گا۔ ہم نے کہا بابا یہ دور کے ڈھول سہانے ہی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور واقعی پھر کچھ بھی نہیں ہوا۔ سب نے دیکھ لیا قاسم سلیمانی کا قصہ،
قصہ پرینہ بن گیا اور ایران بھی چپ کر کے بیٹھ گیا، امریکہ بھی کام بیچ میں ہو گیا۔ کبھی ان غریبوں کی بھی سن لیا کریں اور کبھی ان غریبوں کی ناگن چورنگی والوں کی بات پہ بھی دھیان دے دیا کریں۔ الحمدللہ یہ لوگ جو بولتے ہیں نا تو پھر کچھ سالوں بعد اس کی حقیقت سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ اس وقت تو انہیں سمجھا جاتا ہے نا کیا پتہ تجزیے کا، انہیں کیا پتہ یار یہ تو جذباتی لوگ ہیں۔ جو جس فیلڈ میں ہوتا ہے وہ جان رہا ہوتا ہے کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اب کیا جو ہے وہ شطرنج کی چال کیا چلی جا رہی ہے، تو انہیں مظلوم بتایا جا رہا ہے۔ اور پاکستان میں جو 10,000 سے زیادہ اہل سنت شہید ہوئے وہ کس نے مارے؟ مفتی سامی زئی شہید، اتنے بڑے بڑے علماء شہید، فاروقیہ کے علماء شہید، یہ کس نے مارے؟ کوئٹہ کے اندر 83 کی دہائی میں کیا کچھ ہزارہ گان شیعوں نے کیا، وہ کس نے کیا ہے؟ کیا پولیس کے سروں سے فٹ بال انہوں نے نہیں کھیلا؟ مسلمان بچیوں کے پستان نہیں کاٹے؟ آپ وہ مظلوم بنے ہوئے۔ تو یہ دجال کے آنے سے کچھ سال پہلے نبی نے فرمایا ایسا ماحول ہوگا کہ سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا کروا دیا جائے گا، اور اس کے اندر اہم کردار یہ میڈیا ادا کر رہا ہے۔ اس لیے اس کی بات پہ فوراً یقین نہ کیا کرو۔ فوراً آئے گا اور کہے گا دیکھو بھائی یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اگر ویکسین نہیں لگائی تو یہ مسئلہ بن جائے گا اور وہ مسئلہ بن جائے گا اور یہ بن جائے گا، اور ایسا ہلا گلا بنا کر جو ہے نا، ایسا ہوا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے سیدھے سادے لوگ جو ہیں وہ سمجھ نہیں رہے۔ آپ کے کزن سے بھی آپ کی لڑائی چل رہی ہو نا خدا نخواستہ، اور اچانک کسی دن وہ بھی آپ کے پاس بریانی کی ایک پلیٹ بھیج دے، تو بیگم کو کہے گا اوے ذرا خیال کرنا زہر تو نہیں ملایا ہے، اگر زہر نہیں تو کوئی جادو کی کوئی چیز تو مل۔ اب وہ مسلمان ہے، آپ کا خون ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، لیکن آپ کی اس سے لگ نہیں رہی۔ وہ اگر بریانی کی پلیٹ بھی بھجوائے تو دھیان دیتے ہو۔ ادھر یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہماری فائدے کے لیے کوئی چیز ہمیں دے رہے تو وہاں ہم کیوں نہیں دھیان دیتے؟ انہیں ہماری آج کیوں فکر ہو گئی ہے بھائی؟ دوسری طرف وہ ہمارے بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں، انہیں لنگڑا لولا کر کے رکھ دیا، اب انہیں مسلمانوں کے بچوں کی پولیو کی فکر ہے کہ ان کی ٹانگیں ٹیڑھی نہ ہو جائے، ادھر ٹانگیں اڑا دی ہیں تو ان کو فکر نہیں۔ کچھ تھوڑا آدمی ٹھیک ہے آپ کی مرضی مان، لیکن دھیان تو آدمی دے نا۔ اب ویکسین کے چکر کے اندر دیکھیں کتنی زبردستی کی جا رہی ہے۔ آواز پہلے تو صرف 60 سال کے 65 سال کے افراد مرد عورت کے بارے میں تھا کہ جی وہ ویکسین لگائیں اور وہ کریں اور یہ کریں، اب انہوں نے دیکھا عورتیں تو آ ہی نہیں رہی، کیونکہ 65 سال کی قید جو لگا لی تو عورت تو 65 سال کی ہوتی نہیں ہے، وہ تو 40 سال کی بچی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا بابا 65 سال کی قید چھوڑو، اب سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکو۔ خیر اب وہ اسے ایسا بنایا جا رہا ہے، دیکھیں بھائی یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، نہیں لگائی تو یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ نبی نے کس لیے بتایا ہے؟ صبح شام کے اوراد نبی نے کس لیے بتائے؟ اگر ایک چیز وہاں سے آ رہی ہے جو ہمارا دشمن ہے تو تھوڑا آدمی کو سوچنا تو چاہیے کہ یار کچھ خیال بھی ہو، کیا پتہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر اس پر تو میں کبھی تفصیلی بات کروں گا انشاءاللہ، شاید اگلے اس میں درس میں ہو۔ تو دیکھیں دجال کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کچھ سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے، سچوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا قرار دیا جائے گا، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح۔ کہ آج اس تناظر میں اگر دیکھا جائے جو علماء کا طبقہ انہیں میڈیا میں کتنا بدنام کر کے اور حقیر طبقہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو ایسے ہی ہے، اب یہ تو تھرڈ کلاس کے لوگ ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے اور یوں ہیں وہ ہیں۔ اور جو فلم اسٹار، گانے گانے والے، گانے گانیاں والیاں اور وہ جناب وہ قوم کے ہیرو بنا کے پیش کی جائے، یہ ہیں اصل پاکستان کے محبت کرنے والے، یہ ہیں اصل ہمارے ملک کے سرمایہ، اور یہ اصل ہمارا ملک کا سرمایہ، اور یہ ہیں اصل میں ہمارے ہیرو۔ کس طرح شریفوں کو رذیل اور رذیلوں کو شریف بنایا جا رہا ہے، نام تبدیل ہو رہے ہیں، کام وہی ہیں۔ دیکھو نا پہلے کنجر کہا جاتا تھا گانے گانے والوں کو، اور اب جو ہے وہ
فلمی اسٹار اور پتہ نہیں گلوکار اور کیا کیا بیکار یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب ایک چیز کا نام بدل دو تو وہ چیز اچھی تھوڑی ہوتی ہے۔ کل تک ایک چیز کو چرس بولتے تھے، اب اسے ملنگی بوٹی بولتے ہیں کہ جناب یہ تو ملنگی بوٹی ہے تاکہ برا ہی نہ لگے۔ کل تک دقیانوسی کہتے تھے، کل تک کہتے تھے بے حیائی، اور آج جو بے حیائی سے روکے اسے دقیانوس کہا جاتا ہے۔ ان کے تو ذہن ہی چھوٹا ہے، یہ تو چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں۔ بھائی اللہ سے دجال کے فتنوں سے ہمیشہ پناہ مانگیں۔ دجال تو آئے گا ہی آئے گا، اس کے فتنے کتنے پہلے آ رہے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے جو ہے اس امت کو آگاہ کیا، اور یہ حدیثیں ہمارے سامنے اس لیے ہیں کہ ہم دجال کے فتنوں کو اتنا سمجھیں اور اتنا پڑھیں کہ دجال خدا نہ خواستہ آ بھی جائے تو ہمیں پتہ ہو کہ یہی ہے، اور یہی ہے دجال، اس میں یہ ساری علامات ہیں۔ اور اس کے لیے اس ٹائم یہود، چونکہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ہمارا بادشاہ آئے گا تو پوری دنیا کے اندر پھر ہماری حکومت ہوگی، اور پھر ہم چھپ کر نہیں رہیں گے، ہم سامنے آ کے رہیں گے، کیونکہ ابھی تو یہ ساری دنیا میں رہ رہے ہیں لیکن مختلف روپ میں رہ رہے ہیں اور مختلف روپ دھارے میں۔ تو جب وہ ہمارا بادشاہ آئے گا وہ یوں ہوگا کہ ساری دنیا میں ہماری حکمرانی ہوگی، اور یہ لولی پاپ ان کے ربیوں نے اور ان کے بڑوں نے ان کو دیا ہوا ہے، اور اصل باتیں ان کی چھپائی ہوئی ہیں کہ یہ بھی جانتے ہیں یہود کے علماء کہ پھر مسلمانوں کا بھی ایک مسیح ہوگا جو اس کی پٹائی بھی کرے گا، اور مسلمانوں کا بھی ایک ہیرو ہوگا جس کی پھونک سے اللہ تعالیٰ اس دجال کو جلا کے رکھ دیں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جن کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی، اور امت کو بار بار سورہ کہف کی تلاوت کا فرمایا کہ یہ کس کس طرح لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرے گا۔ اب دیکھیں اتنی آزمائش کے ایام ہوں گے۔ پہلے تو یہ کہ جب دجال جس دن آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک دن ایک سال کے برابر ہو جائے گا، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر، اور چوتھا دن اپنے عام روٹین سے چلیں گے۔ اب یہ دنیا میں ٹوٹل 40 دن رہے گا یہ دجال، 40 دن میں کیا سے کیا حرکتیں کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی سواری ایسی ہوگی کہ یوں بھاگ چلے گی، اس کے ایک قدم جو ہے اتنا لمبا ہوگا اور اتنا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتا دیتے اللہ کے وحی سے کہ وہ جہاز ہوگا اور یہ ہوگا، تو ویسے ہی لوگ ہمارے نبی کو اس زمانے میں کتنے نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے یہ دیکھو جی کیسر و کسرا کی فتح کی باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ایسا ہوگا اور یوں ہوگا۔ تو جب ان کے سامنے ایسی باتیں ہوتی ہیں، یوں جہاز بنیں گے اور یوں سفر ہو جائیں گے اور اتنی تیزی سے اس کی سواری ہوگی، اسے وہاں لے کے جائے گی، اور دجال بہت دور کی بھی چیزوں کو دیکھے گا، بہت دور کی چیزوں کو بھی سنے گا، یہ نبی نے بتلایا۔ لیکن ساتھ میں یہ بتلا دیتے کہ اس طرح ٹی وی ہوگا تو یہاں بیٹھا ہوا ہوگا اور وہاں کی باتیں دیکھ بھی رہا ہوگا اور سن بھی رہا ہوگا، تو کون مانتا؟ کہ موبائل بھی آ جائے گا اور یوں آن لائن دور سے دیکھ بھی رہا ہوگا اور دور سے سن بھی رہا ہوگا، تو کون مانتا؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرمایا کہ وہ غیر معمولی سماعت اور بصارت ہوگی، اس کی سواری یوں تیز ہوگی اور وہ گدھے کی طرح ہوگی، اور دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، 40 گز کا۔ اور یہ آپ کو میں بتلا دوں اس طرح کی ساری سواریاں اور جہاز جو گدھے کے کان کی طرح ہے وہ اسرائیل میں بنا کر بالکل تیار کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور ذہنی طور پر وہ بالکل تیار ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی آزمائش کہ دجال کے ساتھ 2 فرشتے نبیوں کی صورت میں ہوں گے، اور نبی نے ان نبیوں کا نام نہیں بتلایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس نبی کو بھی جانتا ہوں اور ان نبی کے والد کو بھی جانتا ہوں، وہ فرشتے آزمائش کے لیے ہوں گے۔ اچھا دجال ان میں سے ایک کو کہے گا میں رب ہوں یا نہیں، میں آسمان و زمین کا بنانے والا ہوں یا نہیں، میں خدا ہوں یا نہیں، تو جس سے یہ پوچھے گا تو وہ فرشتہ کہے گا تو جھوٹا ہے۔ اچھا جب یہ فرشتہ کہے گا تو جھوٹا ہے تو یہ آواز لوگ نہیں سنیں گے،
تو جب دوسرے فرشتے سے دجال کہے گا ہاں جی تو کیا کہتا ہے، تو وہ دجال کہے گا یہ سچ کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ فرشتہ کہے گا یہ سچ کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ فرشتہ اس فرشتے کی بات کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے، لیکن اس فرشتے کی بات سارے لوگ سنیں گے، اس کی بات سن لیں گے اور اس کی بات نہیں سنیں گے۔ چنانچہ لوگ کہیں گے یار فرشتہ بھی دجال کی تائید کر رہا ہے اور یہ آزمائش، اسی لیے تو کہ دجال کے فتنے سے صحابہ ڈرا کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا اگر اسے جدید دور میں دیکھا جائے تو کیا پتا اس سے مائک میں پوچھیں اور وہ بولے تو جھوٹا ہے تو اس وقت مائک بند کر دیں اور اس کے ٹائم کھول دیں، تو کیا پتا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ اس سے پوچھا جائے تو اس ٹائم تو آن لائن چل رہا ہے، ادھر بند کر دی اور آواز، اور اس سے پوچھا ہے تو اس وقت آواز کھول دی، تو یہ فرشتہ اس فرشتے کی تصدیق کر رہا ہوگا کہ تو سچ بول رہا ہے، لیکن لوگ سمجھیں گے کہ یہ دجال کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تو سچ بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حلیہ بتلایا کہ ایک آنکھ اس کی بالکل لیول میں ہوگی۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا، یہ ایک آنکھ والا نہیں ہے، ایک آنکھ اس کی پچکی ہوئی ہوگی، ایک آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، لیکن وہ چونکہ ایسی پچکی ہوئی اور لیول میں ہوگی کہ وہ لگتا ایسا ہوگا کہ ایک آنکھ ہے، حالانکہ وہ ایک آنکھ بالکل اس کی چپکی ہوئی ہوگی اور پچکی ہوئی ہوگی، اور ایک آنکھ پر انگور کی طرح ابھار ہوگا، اور اس کی پیشانی پر کاف فا را کافر لکھا ہوا ہوگا، اور ہر مسلمان اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا پڑھے گا بھی۔ اور دجال کے بالوں کے بارے میں بتلایا کہ اس کے بال یوں بکھرے ہوئے شاخوں کی طرح ہوں گے، یعنی بالکل بکھرے ہوئے شاخوں کی طرح۔ اور آج آپ دیکھیں، اب ظاہر بات ہے اس طرح کا آدمی اچانک آ جائے تو آدمی کو حیرانگی ہوگی اب کیسے بال ہے کہ، لیکن اب اس کی آنے سے پہلے اس کے متبعین پہلے راہ ہموار کر رہے ہیں، ایسے ہیئر اسٹائل دنیا میں متعارف کروائے جا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں نا کیسے کیسے بالوں والے گچھے بنے ہوئے ہیں، اور جیسے لگتا ہے کہ پورا گھونسلہ یہاں لا کے رکھ دیا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ ہمارے ذہن بنانے کے لیے، یہ بھی ایک اسٹائل ہے یار، خوبصورت اسٹائل ہے، اسے فیشن بنا کر، تاکہ جب وہ ان بالوں کے ساتھ آئے تو چھمبا نہ لگے، لوگ اس سے نفرت نہ کریں۔ اب یہ چیزیں اگر پہلے سے اسٹائل نہ ہو اور اچانک اس طرح کی عجیب مخلوق آ جائے تو لوگ کہیں یار یہ کیسا انسان ہے، اس کے بال تو دیکھ، لیکن اب پہلے سے یہ بال متعارف ہو جائیں اور یہ ہیئر اسٹائل آ جائیں، اور جو ہو آ گئے ہیں، لڑکیوں کے بال بھی ایسے، لڑکوں کے بال بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، اور مسلمان بھی اس میں ماشاءاللہ حصے دار بن رہے ہیں، تو اب وہ جب آئے گا تو لوگوں کو اتنی حیرانگی نہیں ہوگی، کہیں گے اچھا یار یہ تو اسٹائل چل رہا ہے ویسے بھی آج کل دنیا کے اندر۔ ایک آنکھ جو اس کی ہوگی، اس کی برائی سے بچنے کے لیے اب جو اشتہارات میں، کئی اشتہارات یا سائن بورڈز پہ آپ دیکھیں، ایک آنکھ بند کر کے ایک آنکھ ماری جا رہی ہے، ایک آنکھ کھولی جا رہی ہے، یہ ایک آنکھ متعارف کروائی جا رہی ہے تاکہ یہ بھی برا نہ لگے اور اس سے بھی لوگ جو ہیں وہ پہلے سے متعارف ہو جائیں۔ تو یہ ساری صورتحال اور کنڈیشن اس طرح ہوگی۔ اچھا دجال آئے گا، وہ بات رہ گئی، پہلا دن فرمایا کہ 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، چوتھا دن سے روٹین عام دنوں کی شروع ہو جائے گی۔ اب بعض محدثین نے تو لکھا ہے وہ پہلا دن سال کے برابر اس لیے کہ وہ ایک دم اتنی تکلیف اور آزمائش کا دن ہوگا کہ ایسا لگے گا کہ سال کے برابر، لیکن ایک دوسری روایت سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ واقعی وہ سال ہی کی طرح ہوگا، پورا سال بن رہا ہوگا، کیونکہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی تو وہ جب پورا دن سال کے برابر ہوگا تو ہم نماز ایک ہی ایک پڑھیں گے، یعنی فجر پڑھ لی، پھر ظہر کا ٹائم آئے گا 4 مہینے بعد تو ظہر پڑھیں گے، پھر 6 مہینے بعد آئے گا عصر کا، تو فرمایا نہیں، اس میں نمازوں کے اوقات کا اندازہ کر کے روزانہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اور اب تو گھڑیاں تو آ گئی ہیں نا، بھلے سورج کھڑا ہوا ہو لیکن پتہ تو چل رہا ہوگا کہ یہ رات کے 12 بجے میں یا دن کے 12 بجے میں، اور ابھی بھی جن علاقوں کے اندر سورج 6 مہینے تک رہتا ہے اور وہاں سورج رہتا ہے، وہاں نمازوں کی یہی ترتیب ہے، اور نماز یوں ہی پڑھنی پڑتی ہے ٹائم کے ساتھ دیکھتے ہوئے، چاہے سورج نکلا ہوا ہے لیکن عشاء کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، سورج نکلا ہوا ہے لیکن جناب مغرب کی نماز ہو رہی ہوتی ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے اوقات کا اندازہ کر کے نمازیں جو ہیں وہ پڑھی جائیں گی۔ اب اس میں کیا صورت بنے گی، کیا ہوگا؟ ایک عالم نے عجیب تجزیہ کیا اور ان کا دیکھیں ممکن ہے کہ دنیا میں اتنے تغیرات ہو رہے ہیں، آج بھی کئی جگہوں پہ زلزلے آتے ہیں تو تجزیے ہوتے ہیں جی فلاں جگہ انڈر گراؤنڈ ایٹمی دھماکے کا تجربہ ہوا ہے جس سے زمین میں ارتعاش آیا اور یہ وہ سب، تو کیا پتہ کوئی ایسا سسٹم یا کوئی ایسی صورت بن جائے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سورج اور زمین یوں، اب زمین سورج سے روشنی لے رہی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ زمین کی دو قسم کی حرکتیں، ایک تو زمین یوں گھوم رہی ہے سورج کے گرد اور ایک یوں بھی گھوم رہی ہے، یوں گھومتے گھومتے گھوم رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ جیسے یہ پنکھا گھوم رہا ہے، اگر اس پنکھے کو میں رسی کے ذریعے لمبی رسی کے ذریعے چلا دوں تو یہ پنکھا یوں بھی گھوم رہا ہوگا لیکن ساتھ ساتھ میں یوں بھی گھوم رہا ہوگا۔ تو زمین کی یہ دو گردشیں ہیں، وہ یوں بھی گھومتی اور یوں بھی گھوم رہی ہوتی گولائی میں بھی۔ تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا سیارہ یا کوئی خدا کی قدرت سے کوئی ایسا تغیر ہو یا زمین سے کوئی ایسی چیز آ کے ٹکرائے کہ زمین کی یہ جو گھومنے والی رفتار ہے ایک دم رک جائے، اور ظاہر بات ہے گاڑی چوتھے گیئر میں 160 کی سپیڈ سے چل رہی ہو اور اچانک بریک لگ جائے، اسے دوبارہ 160 میں آتے آتے ذرا ٹائم لگتا ہے، تو وہ ایسی کوئی چیز اس سے لگے کہ زمین کی یہ والی گھومنے والی گردش رک جائے تھوڑی دیر کے لیے اور جب دوبارہ چلنے لگے تو ظاہر بات ہے سورج یہاں ہوگا، تو اب یہاں تک آتے آتے زمین کو سورج کے سامنے ہو سکتا ہے سال لگ جائے، تھوڑی تھوڑی سپیڈ پھر بڑھنے لگے گی تو پھر جناب مہینے کے اندر وہ دن پورا ہو رہا ہے، پھر تھوڑی اور مہینے کے بعد سپیڈ بڑھ گئی تو ایک ہفتے کے برابر اب جناب دن لگا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جب پھر اس کے بعد زمین اپنی معمول کے مطابق رفتار کے مطابق گردش شروع کر دے، تو یہ صورتحال جو ہیں یوں جب گھومے گی اور یہ سلسلہ ممکن ہے کہ اس طرح بھی ہو جائے، یہ ساری صورتحال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو ہے وہ دجال کے فتنے سے آگاہ کرنے کے لیے بتلایا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، یہ ایک کشتی میں سفر فرما رہے تھے اور اس وقت اہل کتاب میں سے تھے، تو ان کی کشتی جو جہاز تھا پانی کا 1 مہینے تک ہچکولے لیتی رہی، طوفانوں سے لڑتی رہی، آخر ایک جزیرے میں آ کر رکے، وہاں ایک غار، وہاں جا کر اندر جب یہ گئے تو ایک ایسی مخلوق کو دیکھا کہ جو پورا زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور اس کے بال اتنے بکھرے ہوئے ہیں کہ اس کا فرنٹ اور بیک سمجھ نہیں آ رہا کہ فرنٹ کون سا اور بیک کون سا ہے جب تک وہ اپنے بال ہٹائے نا۔ اور جب اس کو دیکھا تو کیا چیز ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ نے کہا میرے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ بیسان کا علاقہ وہاں کھجوریں اگتی ہیں یا نہیں؟ نے کہا اگتی ہیں۔ کہا ایک وقت آئے گا کہ نہیں اگیں گی۔ پھر کہا یہ بحر تبریہ کا پانی ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت تمیم داری نے فرمایا ہاں ہے۔ کہا اس کا پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ جو زخر نام کا چشمہ ہے یہ ہے یا نہیں؟ نے کہا ہاں یہ بھی ہے۔ نے کہا اچھا یہ بتاؤ عربوں میں کوئی ایسا شخص آیا ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا شخص آیا ہے اور اب وہ مکے سے مدینہ ہجرت کر رہی ہے۔ کہا عربوں نے کوئی اس سے لڑائی لڑی ہے؟ کہا ہاں جی لڑائی بھی لڑی ہے، اور پھر پوری تفصیل بتائی کہ ان کو شکست ہوئی ہے مکے والوں کو، عربوں کو۔ اس نے پھر یوں کہا کہ جب یہ پانی ختم ہو جائے گا، بیسان کی علاقے کی کھجوریں جب خشک ہو جائیں گی اور وہ درخت کھجوریں دینا بند کر دیں گے تو پھر میں آؤں گا۔ یہاں سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹی کشتیوں کے ذریعے یہ حضرات آخر ساحل پہ لگے، کسی طرح بھی ہوا تو یہ مدینہ منورہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور انہیں یہ ساری صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ سب کچھ ہوگا
تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کی زنجیروں کو توڑیں گے، اس کے علاوہ نہیں توڑ سکتے۔ اور اس کے علاوہ یہ کوئی اس کی یہ زنجیر، اب دیکھیں نا، ہمارے جو بعض محققین ایسے ہیں کہ اس وقت بھی کچھ ایسے خفیہ لوگ ہیں جو دجال سے باقاعدہ ڈکٹیشن لے رہے ہیں اور اس سے رابطے میں ہیں، لیکن اس کی زنجیریں کھولنا یہ ان کے بس میں بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسا پاسورڈ لگا ہوا ہوگا، کوئی ایسا کوڈ لگا ہوگا کہ جو ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے سلسلہ کھل جائے اور یہ باہر آ جائے گا۔ اس لیے اگر موجودہ دور میں آپ دیکھیں، یہ بیسان کا علاقہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ علاقہ فتح ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس علاقے پر فتح کیا، تو اس زمانے میں یہ سرسبز و شاداب تھا۔ ابھی ایک عرب عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ موجودہ دور میں جب میں جو اس علاقے میں جانا ہوا تو کھجور کے صرف 2 درختوں کے علاوہ مجھے پورے علاقے میں کوئی درخت بھی نظر نہیں آئے، اور بحر تبریہ کے پانی کی اگر آپ تصویر دیکھیں تو وہ سکڑ کر اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ کم از کم 8 سے 10 فٹ یا 12 فٹ، اس سے زیادہ شاید نہیں ہوگا، اتنا پانی جو ہے اس میں جو ہے وہ اتنا اس کی چوڑائی رہ گئی ہے۔ اور اس نے جو کہا تھا کہ وہ جو چشمہ ہے زخر نام کا، یہ بھی اچھا، یہ بیسان کا علاقہ اب اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور یہ بحر تبریہ بھی اسرائیل کے قبضے میں۔ اب یہ جو زخر نام کا چشمہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جب لڑکوں سے بدفعلی کی وجہ سے اللہ نے عذاب میں مبتلا کرنا چاہا، تو آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ اس علاقے سے نکل جائیں، تو یہ اپنی 2 بیٹیوں کو لے کے نکلے، اور ایک کا نام زخر تھا، ایک کا نام روی تھا۔ جب ان کی اس روی بیٹی کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک جگہ وہاں پر چشمے کے قریب انہیں دفنایا، تو اس چشمے کا نام عین الروی کہلایا جاتا تھا۔ اور پھر ان کی ایک دوسری بیٹی جس کا نام زخر تھا حضرت لوط علیہ السلام کی، ان کا بھی جب انتقال ہوا تو انہوں نے ایک چشمے کے قریب انہیں دفنایا، اس کو عین زخر کہا جاتا ہے، جس کا سوال دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا۔ اب یہ ساری صورتحال اور دجال کی تیاریاں، اس کے فتنے اور اس کی مختلف سازشیں، یہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ دجال کھانے اور پانی پہ قبضہ کرے گا۔ اس وقت پانی کی جنگوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ پانی کی لڑائیاں، تاکہ پانیوں پہ قبضے ہوں۔ اب وہ کس طرح قبضہ کرے گا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اگر بظاہر ایک صورت دیکھی جائے تو ہمیں اتنا زیادہ اس طرح ذہنی طور پر ہمیں وہ ذہن بنا دیا گیا ہے، چشموں کے پانی نہ پیو، یہ والے پانی نہ پیو، اس سے فلٹر والے پیو، منرل واٹر پیو، دیکھو اس میں یہ بیماری ہیں، اس میں یہ بیماری ہیں۔ اب مسلمان سارے منرل واٹر پہ آ گئے ہیں، اور پھر جناب یہ سارے منرل واٹر کے کیمیکل اور سب ان کے پاس ہیں۔ جس دن انہوں نے بند کر دیا تو پھر یہی والا پیو۔ جب عادت نہیں رہے گی بچوں کی بچپن سے تو انہیں یہ پانی زہر لگ رہا ہوگا، انہیں یہ پانی پینا مشکل لگ رہا ہوگا۔ اس لیے حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کے فتنے میں شہری آبادی زیادہ مبتلا ہوگی بنسبت پہاڑی علاقے کے، کیونکہ آپ نے فتنوں کے زمانوں میں پہاڑوں کی طرف رخ کر جانے کا حکم دیا، تو پتہ چلتا ہے دیہاتی علاقوں میں اس کے فتنے کے اثرات ہوں گے، لیکن اتنے نہیں۔ وہاں چشمے بھی ہیں، وہاں کنویں بھی ہیں، وہاں سب کچھ ہے، دریا بھی ہیں۔ اب کھانوں پہ قبضہ تو کس طرح ہوگا، اس کی صحیح صورت تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے، آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمینوں میں کاشت یوں ہوتی تھی گندم کاشت کی، اس کے بعد جب گندم کاشت ہو گئی تو کچھ دوبارہ اگانے کے لیے بیج رکھ دیتے تھے، باقی کو استعمال کرتے تھے۔ اب ہمارے پاس ایسے بیج لے آئے ہیں کہ جو بیج ہمیں لالچ تو یہ دی کہ جناب یہ بیج اگر بوگے تو تمہاری کاشت ڈبل ہوگی، اور یہ بیج سارے باہر سے آ رہے ہیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔
اب یہ بیج سارے وہاں سے آ رہے ہیں، اور یہ بیج ایسے ہیں کہ اگر باہر سے آنا بند ہو گئے تو یہ زمین عادی ہو جائے گی ان بیجوں کی، اور ان خالص بیجوں کی عادت اس کو نہیں رہے گی، تو ایک زمین ایک طریقے سے بنجر ہوگی، تو اول تو خالص بیج ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ وہی کیمیکل والے بیج ہیں باہر سے آ رہے ہیں۔ اچھا، جب میں نے یہ چیزیں پڑھی تھی نا کسی زمانے میں، تو میرے سفر علمگڑھ رہتے ہیں دیہاتوں میں بھی کھیتوں میں بھی، تو میں نے اس کا تجزیہ کیا، وہاں کے لوگوں سے میں دلچسپی سے پوچھتا تھا کہ آپ لوگ کون سا بیج استعمال کرتے ہیں، تو سب کے یہاں سے مجھے ایک ہی جواب آتا ہے، وہی باہر کا بیج۔ کہ بھائی کیوں؟ کہتے ہیں اس سے فصل ذرا دگنی ہوتی ہے، اور وہ لیبارٹریوں میں بنتا ہے، اور اس کا سارا مواد اور ساری چیزیں اس کے وہ ان کے قبضے میں، جس دن انہوں نے بند کر دیا کھیلو اب مزے کرو، کھانوں پہ شاید وہ اس اسٹائل میں اور اس انداز میں قبضہ کرے، اس کی صحیح صورت وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اب دجال حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو لائے گا اور اسے یوں چھڑی یوں مارے گا، اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، پھر اسے جوڑے گا، کہے گا مانتا یہ نہیں میں خدا ہوں۔ وہ اتنا ان دجال کی حدیثیں پڑھا ہوا اللہ کا ولی ہوگا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کہے گا اب تو مجھے اور یقین ہو گیا تو ہی دجال ہے، تو دجال ہے۔ پھر دجال اسے اپنی چھری خنجر تلوار ٹائپ کی کوئی نوکیلی چیز سے ذبح کرنے لگے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو تانبے جیسی سخت بنا دیں گے، وہ اس کے اوپر چلے گی نہیں، تو دجال اسے یہاں سے قحط زدہ علاقے میں پھینک دے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ آگ بھی ہوگی اور پانی بھی ہوگا، اور یعنی ٹھنڈک بھی ہوگی، لیکن یاد رکھو اس کی آگ وہ ٹھنڈک ہے اور اس کی ٹھنڈک وہ آگ ہے۔ اب کیا صورت ہوگی؟ ہو سکتا ہے کچھ سرسبز علاقے اس کے قبضے میں ہوں جو ہمیں لگ رہے ہوں کہ یہ تو جنت ہے، دجال کے ساتھ جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی، تو سرسبز علاقے کو جنت عربی میں کہا جاتا ہے اور بنجر علاقے کو جہنم کہا جاتا ہے، تو وہ قحط زدہ علاقوں میں پھینک دے، تو فرمایا اس کا یہ قحط زدہ علاقہ ہے، یہ جہنم جنت ہے اور اس کی جنت جہنم ہے، کہ اگر جو دجال کے فتنے سے بچ کے مر بھی جائے گا تو اللہ اسے سیدھا جنت میں لے کے جائیں گے، اور جو دجال کی جنت کی لالچ میں آ کر اس پر ایمان لائے گا، بظاہر تو وہ دنیا کی جنت میں لیکن اصل میں وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ اس کی جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ہم نے اصل میں یہودیت کو کسی اور انداز میں پڑھا ہے۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے اس شخص پر جس کے سامنے جب اس طرح کی یہودی سازشوں کی باتیں ہو، کہتے ہیں یار آپ لوگوں کے تو ذہن ہی محدود ہیں یار، اگلے ترقیاں کر رہے ہیں وہ کہاں سے کہاں، ہم لوگ یہ یہودی سازش اور یہ، او بھائی قرآن تم نے نہیں پڑھا، ان کی سازشوں کو نہیں جانتے، وہ کس طریقے سے ذہن رکھتے وہ تم کو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ حضرت عمر کے سامنے کیوں نہیں پھٹکتے تھے یہ یہودی؟ کوئی سازش ان کے دور میں کیوں کامیاب نہیں ہوتی تھی؟ حضرت عمر نے سورہ بقرہ 7 سال میں سمجھ کے ختم کی ہے، اور پوری سورہ بقرہ یہودیت کی چالوں پر بھری ہوئی ہے کہ کیا کیا چالیں چلتے اور کیا کیا ان کی حرکتیں اور کیا کیا ان کے انداز ہیں، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے اس کو۔ یہ ساری چیزیں اس تناظر میں بھی ہم دیکھیں تو یہ جو دجال بندے کو یوں ٹکڑا کرے گا، ٹکڑے پھر جوڑے گا، اس کے اندر اہم کردار یہ آج جادو عام کیا جا رہا ہے اور اس کے سینٹر کھل گئے، آئے جادو سیکھیں اور یہ وہ۔ ایک ویڈیو دیکھ کر میں حیران ہوا، ہمارے سامنے تو یہ چیز ہی نہیں تھی نا، تو ہم نے اس تناظر میں اس ویڈیو کو دیکھا، آپ نے بھی کتنوں نے دیکھا ہوگا۔ ایک بندے کو یوں لاتے ہیں اور اسے ایک ٹیبل پہ لٹاتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ یوں ہاتھ یوں جو مارتے ہیں تو اس بندے کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، آس پاس کھڑے ہوئے لوگ چیخ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، بندے کا دھڑ ایک طرف اور اس کے پیٹ کے اوپر سے سر تک حصہ ایک طرف، سارے لوگ حیران،
اور تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں چیزوں کو یوں لا کے ملا بھی دیا، حالانکہ یہ حقیقت تو نہیں ہے، لیکن آنکھوں کا دھوکہ، جادو، یہ ساری چیزیں اس کے بے ایمان کے لیے تیاری ہو رہی ہیں تاکہ ان کا باپ آئے تو انہیں یہ سکھا سکے کہ یہ طریقہ یوں کرے گا تو لوگ سمجھیں گے تو نے بندے کو توڑ کے پھر جوڑ دیا ہے۔ اور اس کے اندر اہم کردار یہ جادو کا ہے، اور اسے کے اندر جادو کے اندر یہودیت جتنے ماہر ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ سورہ بقرہ اٹھائیں نا، ان کے جادو کے انداز قرآن کریم نے کیوں بیان کیے ہیں۔ قرآن نے بے فائدہ چیز تو قرآن بیان کرتا نہیں ہے۔ قرآن اگر چھوٹی سی بات بھی بیان کرے نا اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ یہ یوں جادوگر تھے، یہ یوں جادو کرتے تھے، یہ یوں کرتے ہیں، یہ ہمیں پہلے سے بتانے کے لیے کہ یہ اس طرح کے بے ایمان ہیں۔ اگر ان کے سامنے یہ تمہارے سامنے کچھ دکھائیں بھی تو سمجھ لینا یہ جادوگر ہیں، شعبدہ باز ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اور دجال کا ساتھ شیطان بہت دے گا، ظاہر بات ہے۔ ایک بندے کو کہے گا میں خدا ہوں یا نہیں، کہے گا نہیں، وہ کہے گا تیرا باپ کو قبر سے نکالوں، اور وہ کہے کہ نکال کے دکھا، اس کے باپ کی قبر پہ یوں لاٹھی مارے گا، اس کا باپ نکلے گا، اور وہ کہے گا یہی خدا ہے بھائی، وہ آدمی اس کے اوپر ایمان لے آئے گا، حالانکہ وہ شیطان ہے، اس کے باپ کی شکل میں متشکل ہو کے آیا ہے، کیونکہ شیاطین کو کسی کی بھی شکل میں متشکل ہونے میں ٹائم نہیں لگتا۔ اس لیے یہ شہنشاہ نقوی ان کو دیکھا کرو تو ذرا ڈرا بھی کرو کہیں شیطان ان کی شکل میں، بلکہ یہ تو خود ہی شیطان ہے، چھوڑو وہ شکل میں کیا تبدیل ہوگا۔ تو اب جناب یہ اس طرح ہوگا، اب لوگ سمجھیں گے کہ یار اس کا باپ کہاں سے نکل آیا، حالانکہ اس کا باپ نہیں ہوگا، وہ شیطان ہوگا جو اس کو یوں فتنے میں مبتلا کر رہا ہے۔ پھر دجال یوں کرے گا اور ایک دم بارش ہو جائے گی، تو کہیں گے یار خدائی تو بارش دیتا ہے، کیا آج مصنوعی بارشوں کی مشق نہیں ہو رہی؟ آج علاقوں میں مصنوعی بارشیں نہیں ہو رہی، بارانی علاقہ نہیں ہے، دھوپ ہے، لیکن ایسے سسٹم سے مصنوعی بارشیں کروائی جا رہی ہیں، یہ سارے تجربے پہلے ہو رہے ہیں تاکہ ان کا باپ جب آئے وہ یوں اشارہ کرے، پیچھے سے کنٹرول سسٹم سے وہ یوں کرے اور وہ اشارہ کرے، کوئی کوڈ ورڈ دے اور وہ بارش مصنوعی شروع ہو جائے، لوگ کہیں فوارڈ ہے، بارش ہو گئی ہے، اور یہ تو خدا ہے واقعی۔ اس کو اس تناظر میں دیکھیں ان کی ساری ترقیوں کو، لیکن یاد رکھیں یہ جتنی ترقیاں کر کے آ جائیں، یہ جتنی اڑی چوٹی کا زور لگا لیں، یہ جتنا آسمانوں پہ پہنچ جائیں، فتح اللہ نے آخر میں حق کو ہی دینی ہے۔ سچ کوئی 40 دن سے زیادہ ان کا یہ باپ دجال چل ہی نہیں سکتا ہے، اور پھر کیسے مرے گا، کیا سسٹم ہوگا، انشاءاللہ العزیز کے متعلق مزید گفتگو بھی آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔